ایک چیز میں عمران کا پلڑا بھاری ہے. ان کو عدالت سے صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ ملا ہے, کسی عدالت نے ان کو کنویکٹ نہیں کیا. اس کے برعکس میاں صاحب کی کنویکشن بھی ہوئی ہے اور نیب قوانین تبدیلی سے آپ لوگوں نے فائدہ اٹھایا. اگر صداقت اور امانت کا وہ سرٹیفکیٹ جو ہے وہ صحیح تھا تو دینے والے بھی کیوں منہ چھپا رہے ہیں اور لینے والے بھی کیوں منہ چھپا رہے ہیں؟ بات یہ ہے کہ جس نے ساز باز کر کے اعلی کار بن کے وہ پاکستان کی انصاف کی سب سے بڑی کرسی پہ بیٹھا تھا, اس کا نام ہے ثاقب نثار. اس کو وہ استعمال ہوا, اس نے اپنی کرسی کی بے حرمتی کی, انہوں نے اپنی جو ذمہ داری تھی, جو ایک حلف لیا ہوا تھا, انہوں نے اس کی بے حرمتی کی. ان کی وجہ سے عدلیہ پر انگلیاں اٹھیں, ان کے کردار کی وجہ سے. اب ان کے کیا ویک پوائنٹس تھے جنرل فیض صاحب کے پاس میں نہیں جانتی, لیکن میں یہ ضرور جانتی ہوں کہ تھے. ان کو انہوں نے بلیک میل کیا. اگر شاید ان پر چھوڑ دیا جاتا تو وہ کوئی درمیانہ راستہ, ان پہ پریشر تھا. جنرل فیض نے ثاقب نثار کو بلیک میل کیا؟ بالکل, وہ تو کرنل جا کے بات کیا کرتا تھا تب ثاقب نثار سے. جنرل فیض خود بھی نہیں کرتے تھے, کوئی کرنل بریگیڈیئر بھیجا کرتے تھے. بہرحال وہ ایک سیپریٹ ٹاپک ہے. تو جنہوں نے اس کو صداقت اور امانت کا سرٹیفکیٹ دیا وہ آج خود منہ چھپا رہے ہیں, وہ آج عبرت کا نشان بنے ہوئے ہیں. وہ آج خود کسی محفل میں جانے کے قابل نہیں, کوئی ان سے ہاتھ ملانا پسند نہیں کرتا تھا. تو وہ بھی اپنے انجام کو پہنچے. لوگوں کو عبرت کا نشان بنانا چاہتے ہیں. اور اس کے بعد جس کو صداقت اور امانت کے سرٹیفکیٹ دیے انہوں نے, جعلی سرٹیفکیٹ ساز باز کر کے, آج اس کے صداقت اور امانت کے قصے پوری دنیا سن رہی ہے. کبھی کسی نے سنا کہ اس طرح آپ جو گفٹس پاکستان کو ملے وہ بیچ کے آپ کھا جائیں اور پھر آپ کی جو وائف ہے وہ حساب رکھے کہ کون سا گفٹ بک چکا ہے, کتنے کا بکا ہے؟ کبھی یہ سنا کہ جو خاتون اول ہے وہ کہے کہ مجھے 3 کیرٹ کی نہیں, مجھے 5 کیرٹ کی رنگ کی ضرورت ہے کیونکہ ایک فائل پہ دستخط کرانے؟ اس سے بڑی رشوت کی مثال اور کیا ہوگی؟ یہ ہے صداقت اور امانت کی حقیقت. پھر آپ مجھے یہ بتائیں, آج جو بھی کیسز عدالت میں ہیں, چاہے وہ فارن فنڈنگ ہو, جرائم سے ہاتھ رنگے ہوئے, ثبوت پہ ثبوت ہیں. پھر ٹیرین کیس جو ہے, مجھے کسی کی ذاتی زندگی میں نہ عمل دخل مجھے کرنا چاہیے نہ میرا طریقہ ہے. میں اس کے ذاتی پہلو, اس کے 2 پہلو ہیں, ایک اس کا ذاتی پہلو ہے, اس پہ میں نہیں جانا چاہتی, وہ جانے, ان کا رب جانے, ان کا خاندان جانے, میں اس میں نہیں انڈلج کرتی. میرا مسئلہ کیا ہے؟ میرا مسئلہ یہ کہ آپ نے قوم سے جھوٹ بولا ہے, آپ نے الیکشن کمیشن سے جھوٹ بولا ہے, آپ نے قانون کا مذاق اڑایا ہے. تو اس کا جواب تو آپ کو دینا پڑے گا. وہ تو آپ کو یا ماننا پڑے گا یا انکار کرنا پڑے گا. اب آپ کو پتہ ہے کہ انکار کی گنجائش نہیں ہے. اور جس کے خواتین گھر کی, اس کی وائف جو ہے وہ ایک فائل پہ دستخط کے 5 کیرٹ کی انگوٹھی لیتی, تو آپ مجھے بتائیں. تو روحانی شخصیت تھی, آپ ان پہ اتنا بڑا الزام لگا رہی ہیں. بھائی وہ بھی جس طرح روحانیت کو انہوں نے بدنام کیا ہے, مجھے شرم آتی ہے. روحانیت تو ایک بڑی اونچی چیز ہے. آپ نے ان کی جو آڈیو کلپس ہیں وہ سنے ہیں کہ بیٹا غداری میں چھپا دو سب کو, جھوٹ بول دو. آپ نے یہ جو توشہ خانہ کے تحفے آئے ہیں, آپ نے ان کی فوٹوز کیوں کھینچی؟ مطلب وہ روحانی شخصیت یہ کہہ رہی ہے کہ جو ہمارے جرائم ہیں ان کی حساب کتاب کیوں رکھ رہے ہو؟ آج ان کے پاس جواب نہیں ہے. ان کی جو فرنٹ پرسن تھی وہ آج فرار ہو گئی ہے. گھریلو خاتون تو اتنا ہی نہ, اس کا سیاست سے تو کوئی تعلق نہیں تھا, تو آپ ان کو سیاست میں کیوں گھسیٹ رہی؟ بڑی ٹرینڈ گھریلو خاتون تھی, جو گھریلو خاتون ہوتے ہوئے وہ پورے ملک کے نظام پہ حاوی تھی, اور انہی کے جادو ٹونے سے, جھاڑ پھونک سے اتنے ملک کے اہم ترین فیصلے ہو رہے تھے. کہیں بھی بطور وزیر اعظم کوئی شہادتیں ہوئیں, کوئی بم دھماکہ ہوا, کوئی قتل ہوا, انہوں نے ان کو وہاں نہیں جانے دیا. جادو ٹونے سے مجھے یاد آیا, یہ آپ بھی ایک مخصوص قسم کا گلاس ہاتھ میں لیے پھرتی ہیں. کچھ تو کہتے ہیں کہ جی آپ کچھ جادو سے بچنا چاہتی ہیں. میں پہلے ذرا اپنی بات کمپلیٹ کر لوں. جو آپ نے صداقت اور امانت کی بات کی, وہ سارے الزام سچے ہیں, ان میں کوئی خیالی تنخواہ والا الزام نہیں ہے, وہ سچے ہیں. اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ یہ آج پلستر کا بہانہ بنا کے, ٹانگ کے زخمی ہونے کا بہانہ بنا کے عدالتوں سے فرار حاصل کر رہے ہیں. اگر ان کوئی کیس چھوٹا ہوتا, ٹیرین والا کیس چھوٹا ہوتا, توشہ خانہ والا کیس چھوٹا ہوتا, یا فورن فنڈنگ والا کیس چھوٹا ہوتا, تو یہ التوا لینے کی بجائے یہ کرتے نواز شریف صاحب کی طرح کہ میرا دامن صاف ہے تو میں ویل چیئر پہ بیٹھ کے پیش ہوتا ہوں.
ان کے جرائم سے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں، اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ آج وہ عدالت میں پیش ہونے کے قابل نہیں. اس کو پتا ہے کہ عدالت میں اگر پیش ہوگا تو irrefutable ایویڈنس ہے، پکڑا جائے گا. چلو وہ گلاس کا معاملہ حل کر لیں. لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارے وقت میں جس قانون کے ہاتھ آہنی ہوتے تھے، جس قانون کے ہاتھ فولاد کے بنے ہوتے تھے، ان کے وقت میں قانون کے وہ ہاتھ موم کے کیوں بن گئے؟ وہ ہاتھ کمزور کیوں پڑ گئے؟ قوم دیکھ رہی ہے ایک ایک جو اس کو بیل ملتی ہے، ایک ایک جو اس کو سہولت ملتی ہے. مجھے تو یہ ڈر تھا کہ کئی کورٹ یہ نہ کہہ دے کہ زمان پاک میں ایک رجسٹری کھول لیں کورٹ کی، تاکہ ان کو وہاں عدالت نہ آنا پڑے. یہ جو سلوک امتیازی سلوک ہے، یہ جو ڈسکریمنیشن ہو رہی ہے، تو یہ قوم دیکھ رہی ہے. جرنیلوں سے پنگا لیا، اس یہ قوم دیکھ رہی ہے. پارٹی اور والد کو ججوں سے لڑانا چاہتی ہیں. میں بالکل کسی کو بریکٹ نہیں کرتی. ہاں، میں کسی کو بطور کمیونٹی جو ہے وہ یہ بریکٹ جو آپ نہیں کہہ رہی کرتی. ہے کہ زمان پارک میں رجسٹری بنا دے اور یہ کریں تو نہیں، میں تو یہ کہہ رہی ہوں کہ جو ان کے سہولت کار ہیں، ہوں. ہر جگہ کالی بھیڑیں ہوتی. اچھا وہ جو میں تو یہ تو نہیں ہو سکتا گلاس- کہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنی آنکھوں کے سامنے تفریق ہوتے دیکھیں، ڈسکریمنیشن ہوتے دیکھیں. قانون کو اندھا ہوتا ہے یہ سنا ہے، لیکن اس وقت قانون نے جنرل فیض کی اینک لگائی ہوئی تھی. اب وہ اینک اگر اتر گئی ہے، ایک بڑا الزام یہ ہے تو یہ جو گلاس کی آپ نے بات کی یہ بھی سن لیں. وہ میرا کافی کا مگ ہے. اگر ایک تجسس برقرار ہے تو رہنے دیں. وہ میرا کافی کا مگ ہے، اور ایک جس میں میں کیونکہ اس لیے اس کو کوئی جادو ٹونے کا اثر توڑنے کے لیے یا جادو کرنے کے لیے تو نہیں ہے. جادو ہمارے دین میں حرام ہے. ایک سوال میرے دل پہ بڑا بوجھ ہے، وہ یہ ہے کہ پھوٹ ڈالنا بھی لوگوں میں کسی طبقے میں وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. مسلم لیگ نون یہ صحافیوں میں پھوٹ کیوں ڈالتی ہے؟ یہ صحافیوں کو برائب کیوں کرتی ہے؟ کیوں صحافیوں کو عہدے دیتی ہیں؟ یہ آپ کی اس حکومت میں بھی کچھ صحافی کو وزیر بنا دیا، کسی کو وزیر اعلیٰ بنا دیا. یہ کام آپ لوگ کیوں کرتے ہیں؟ صحافت کے پیشے کو بدنام کیوں کرتے ہیں؟ صحافی صاحب، آپ کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ صحافی ہونا آپ کا ڈی میرٹ نہیں ہے. صحافی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کبھی اگر صحافی تھے تو آپ اس ملک کی سیاست میں حصہ نہیں لے سکتے. یہ ایک میں اس کانسیپٹ کے ساتھ بالکل اگری نہیں کرتی. اگر وہ صحافت چھوڑ کے انہوں نے سیاست اپنا لی ہے تو ہر کسی کا جمہوری حق ہے کہ وہ اپنے لیے جو فیصلہ کرنا آپ کی چاہے. پارٹی کے لوگوں نے قربانیاں دی ہوں، جیلیں کاٹی ہو، حلقے بنائے ہوں، ان کو چھوڑ کے آپ ادھر سے صحافیوں کو وہ میرا نہیں خیال کہ یہ ایک لحاظ سے صحافیوں کو برائب کرنے کا ایک انڈائریکٹ طریقہ نہیں. وہ صحافت چھوڑ کے آئے ہیں تو برائب کہاں سے ہو گیا؟ وہ تو صحافت چھوڑ کے آئے ہیں.